اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل صدر الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انسان کی روح اس کی موت کے بعد اپنے گھر آتی ہے یا نہیں، اگر آتی ہے تو کون سے دن اور کون سی رات میں آتی ہے، اور آنے کے بعد کیا کسی چیز کی درخواست کرتی ہے، کسی چیز کو طلب کرتی ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیں، انسان کی روح اس کی موت کے بعد اپنے گھر پر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر ایک رسالہ قائم فرماتے ہیں، اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح کے نام سے۔ اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے خاتمۃ المحدثین شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ روح میت می آید خانہ خود را شب جمعہ، پس نظر می کند کہ تصدق می کنند از وی یا نہ۔ یعنی میت کی روح ہر شب جمعہ کو، جمعے کی رات کو اپنے گھر آتی ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ منتظر رہتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے تو وہ روح خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہے، ورنہ وہ غمناک آواز میں اور غمناک درد بھرے لہجے میں واپس چلی جاتی ہے۔ اگر صدقہ ہو جاتا ہے اس کی طرف سے، ذکر و اذکار ہو جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی جاتی ہے۔ اور اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت نے غرائب اور خزانۃ الروایات کے حوالے سے بھی نقل فرمایا کہ مومنین کی روحیں، یعنی مومنوں کی روحیں ہر شب جمعہ کو اور روز عاشورہ کو، عاشورہ کے دن، اور روز عید، عید کے دن، یعنی چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الضحیٰ ہو، ان دونوں دنوں میں اور شب برات کو مومنوں کی روحیں اپنے گھر پر آتی ہیں اور آ کر گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑی غمناک آواز میں ندائیں کرتی ہیں کہ اے ہمارے قرابت دارو، اے میری اولاد، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقہ کرو، ہم پر صدقہ کر کے مہربانی کرو۔ خزانۃ الروایات کی حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ہے، انہی سے منقول ہے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی۔ اور یاد رکھیں، شرح الصدور کی حدیث پاک اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، کہ جب مومن مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے آئے، جہاں چاہے جائے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب مومن مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اس کی یوں وضاحت فرمائی کہ جب مومن زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی اس روح کو مومن کی پرندے کی مثال سے سمجھایا۔ وہ کس طرح کہ جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، اگر وہ پنجرے میں ہو تو اب جہاں اس کو لے جایا جائے گا وہیں وہ پرندہ جائے گا، لیکن جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو جہاں چاہے گا وہ جائے گا، اب اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح مومن کی روح ہے، جب وہ زندہ ہے تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ آزاد پرندہ نہیں بلکہ قید ہوا پرندہ، اور جب روح
اس کے جسم سے جدا ہو گئی تو اب آزاد پرندے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے آتی ہے۔ یہ مثال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ مرنے والا قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے۔ یعنی ایک تالاب ہے، اس میں ایک شخص ڈوب رہا ہے اور وہ پال پہ کھڑے ہوئے شخص کو ندا کر رہا ہے کہ بھائی مجھے بچاؤ، بھائی مجھے بچاؤ، بھائی مجھے بچاؤ۔ تو جو ڈوب رہا ہے وہ ڈوبنے والا فریادی ہوا۔ تو جس طرح ڈوبنے والا فریادی اپنی جان بچانے کی خاطر دوسروں کو پکارتا ہے، اسی طرح میت قبر میں ہے، یعنی وہ بھی یہ ندائیں کرتی رہتی ہے کہ میرے عزیزو مجھے میری طرف سے صدقہ و خیرات کرو، میرے عزیزو مجھ کو یاد کر کے مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ پر مہربانی کرو، میرے عزیزو مجھ کو یاد کرو، میری طرف سے ذکر و اذکار کرو۔ تو جس طرح ڈوبنے والا پریشان رہتا ہے کہ کوئی مجھے بچائے، اسی طرح جو قبر میں دفن کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح پریشان رہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے لیے صدقہ کرے۔ یہ مثال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ تو یقیناً ظاہر سی بات ہے، ان تمام تر دلائل کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ روح اپنے گھر آتی ہے اور آنے کے بعد ثواب کی درخواست کرتی ہے، یعنی صدقہ و خیرات کی طلب کرتی ہے، صدقہ و خیرات کا مطالبہ کرتی ہے کہ میری طرف سے صدقہ و خیرات کرو۔ تو دوستو جتنا ہو سکے عید الضحیٰ کے دن اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے جتنے بھی مرحومین آپ حضرات کے مابین سے رخصت ہو گئے ہوں، تمام کی جانب سے صدقہ و خیرات کرو۔ یقیناً اعملوا ما شئتم کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ اگر تم آج اپنے مرحومین کی جانب سے صدقہ و خیرات کرو گے تو یقیناً کل ہماری جانب سے ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی ہماری جانب سے صدقہ و خیرات کریں گی۔ آج اگر تم ان کی جانب سے صدقہ و خیرات نہیں کرو گے تو کل آپ کی جانب سے بھی صدقہ و خیرات ہونے والا نہیں ہے۔ اعملوا ما شئتم کما تدین تدان، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ امید ہے بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔